سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 68 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ اس سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے توحید، رسالت اور اسی طرح آیات قدرت بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، علامتوں کو، نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جگہ بجگہ اپنی مخلوقات و مصنوعات اور قدرت کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ چونکہ ہم انسان اپنی روزی روٹی کی چکر میں اپنے ہی خالق کو بھول جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اپنی یاد دہانی کا طریقہ یہ بتایا کہ تم اللہ کی آیات میں، نشانیوں میں غور و فکر کرو تو پھر غفلت تم سے دور ہو جائے گی اور اللہ کی معرفت و پہچان حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ نے رات اور دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی مزید توحید کو بیان کرتے ہوئے شرک کا رد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں توحید کو دو طریقے سے ثابت فرمایا ہے۔ ایک تو خود دلائل دے کر، پروف دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، وہ بے نظیر، بے مثال، لاجواب، لازوال ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہی سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، رؤوف و رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی جتنی بھی حمد و ثنا اور ستائش و توصیف بیان کی جائے کم ہے۔ وہ ہر عیب سے منزہ مبرہ ہے، پاک اور بے عیب ہے، ہر کمی سے، نقص سے دور ہے، اور ہر کمال سے آراستہ ہے۔ تو اللہ نے توحید پر دلائل دیے، بے شمار دلائل دیے، عقلی، نقلی، آفاقی، انفسی، سارے دلائل۔ ہر طریقے سے اللہ کو دیکھ لو تو وہ ایک ہی ایک نظر آئے گا۔ زمین سے ہر اگنے والا پودا سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سیدھا اٹھتا ہے۔ اس کی ڈالیاں اور اس کی ٹہنیاں تو بعد میں نکلتی ہیں، لیکن جب وہ پہلی بار نکلتا ہے زمین کو پھوڑ کر تو کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو یہ اللہ کے دلائل ہیں توحید کے۔ پھر دوسرے طریقے سے اللہ نے توحید کو جو ثابت فرمایا، مشرکوں سے، منکروں سے، کافروں سے دلائل پوچھ کر کہ تم جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیروں کو شریک کر رہے ہو تو اس پر تمہارے پاس کیا پروف اور ثبوت ہے؟ لاؤ۔ کسی نبی اور پیغمبر نے کہا ہو تو بتاؤ، کسی آسمانی کتاب نے اس کی شہادت دی ہو تو دکھاؤ۔ ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت تو پیش کرو۔ سوائے اس کے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں کہ ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہے۔ باپ دادا کی اطاعت و فرما برداری بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اچھی چیزوں میں باپ دادا اگر غلط راستے پر چلیں تو پھر ان کے نقش قدم پر پیروی ہے تو غلط چیز ہے، لیکن یہ کوئی مسلمہ اصول نہیں ہے باپ دادا کی پیروی کرنا۔ پیروی تو کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کتاب کی پیروی ہے۔ اگر کوئی آسمانی کتاب اس کے اوپر ہے گواہ تو پیش کرو، نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود عقل کے اندھوں نے کیا کہا؟
مشرکوں نے کہا نعوذ باللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کے بارے میں آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بن باپ کے وہ پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ میں اولاد کے پیدا کرنے میں کسی باپ کا محتاج نہیں ہوں، لیکن کہنے لگے کہ نہیں صاحب ان کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ اللہ باپ ہے اور یہ اللہ کے بیٹے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم میں بات، آیت میں کہا گیا یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین شق ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ چیزیں اپنی جگہ تھم جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، صحابہ نے پوچھا ابن آدم اللہ کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بیان فرمایا، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو برا بھلا کہنا، زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انا الدہر، فرمایا زمانہ تو میں ہوں، اس لیے کہ زمانے کا الٹ پھیر، زمانے کا انتظام، وہ انقلاب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ کبھی اپنے آپ کو برا بھلا بولو، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی اپنی ذات کے اندر دیکھو، اللہ کو کیوں بول رہے؟ اللہ سے کیوں گلا اور شکوہ ہے؟ اس کے فضل و کرم ہی سے تو جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اتنے خطرناک ہیں کہ ہم زمین پر چلنے پھرنے کے بھی لائق اور قابل نہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے رد کیا قرآن میں جگہ بجگہ۔ دیکھیے قرآن صرف مسلمانوں کے حساب سے نہیں، پوری دنیا کے حساب سے اترا ہے، اور اللہ رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے اور کتاب ہدی للناس ہے، سب کے لیے ہے۔ چونکہ ہم نے اس کو اپنی ذات تک محدود کر دیا تو بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہم کو تو سمجھ میں آ رہے ہیں صاحب، اس کو بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ کی اولاد ہم کب مانے جو بار بار درس میں آ رہا ہے؟ تو ہمارے حساب سے نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے حساب سے چل رہی ہے قرآن۔ کہا گیا کہ اللہ احد، اللہ الصمد، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اولاد کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ یا تو اس لیے پڑتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد میرا نام کون رکھے گا، میری جڑ اور میری پیڑ ختم ہو جائے گی اولاد نہ ہو تو، یا پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا اور کون بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جوانی کی اولاد تو رکھنا چاہیے یا مال تو رکھنا چاہیے، یا اگر یہ بھی نہ ہو تو انسان سوچتا ہے کہ کم سے کم میرے بچے ہوں تو زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے اولاد۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزوں کی بھی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اول میں آخر ہوں، یہ کائنات کا میں شہنشاہ ہوں۔ یہ پوری کائنات اور مخلوقات اللہ کی ملکیت ہے اور غلام ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اکیلا ہونے کے باوجود کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ کیا بھائی کیا وہ پیے بولتے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ڈائریکٹ جانتا ہے نا۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ اس کے پیروں کی چاپ کو بھی سنتے ہیں، دل کی دھڑکن کو بھی سنتے ہیں۔ اب اللہ کو پھر وزیر کی مشیر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اللہ اسباب کے تحت انسانوں کو بتاتے ہیں تاکہ انسان بھی کچھ محنت کرے تو قدردانی ہوگی اس کو۔ تو فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، قالو یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ بنا لیا اللہ، اللہ نے ولدا اولاد، سبحانہ، اللہ کہتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ یہ بیوی بچوں کی ضرورت تم کو ہے، ہمیں نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ اب بیوی بچے ثابت کریں گے تو کیا کیا چیز ثابت نہیں ہوگی آپ بتائیے؟ سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ اللہ بھی نعوذ باللہ ہماری طرح محتاج ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا هو الغنی، بیوی بچوں سے پاک ہونے کے باوجود غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی سلطان، کوئی دلیل ہو تو لاؤ اس کے اوپر اللہ کی اولاد ہے۔ کسی نبی نے، پیغمبر نے یا کسی کتاب نے کہا ہو ثبوت، پروف؟ کچھ بھی نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں بولتے ہو جو بات تم نہیں جانتے؟ تمہارے پاس دلیل نہیں، علم نہیں، اس کے باوجود اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو تو یہ تو جہالت ہے۔ جہالت کی باتیں اچھی بات نہیں، جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ علم کے ساتھ بات کرو تو روشنی ملے گی، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ اور بے علم کے بات کرو گے تو پھر وہ تو اندھیرے میں تیر چلانا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، سورہ یونس کی اس آیت کریمہ، آیت نمبر 68 کی یہ تفسیر سے ہمیں پیغام اور درس ملا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا لہو ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ احد ہے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، خاندان کنبے سے اللہ پاک ہے، اور اکیلے ہونے کے باوجود وہ کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، غنی ہے، صمد۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی